اور بیٹیوں، وقت کافی بیت چکا ہے، میں تو 1 بجے سے آ کر آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں، آپ حضرات دیر سے تشریف لائے۔ میں نے کہا کہ اگر معلوم ہوتا کہ سامعین دیر سے آتے ہیں تو میں راولپنڈی سے سامعین بھی ساتھ لے آتا تاکہ میرے لیے سہولت ہو جاتی۔ اب تو جو وقت تھا مجھے دیا گیا تھا وہ وقت تو ختم ہو گیا ہے، 3:45 سے 4:45 ہو گئے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آج یہاں وقت دیا ہوا تھا، پھر مغرب کے بعد کھوڑ میں پروگرام ہے تو میرا خیال تھا سیدھے ادھر سے چلا جاؤں گا۔ بعد میں ڈائری دیکھی تو مغرب کے بعد میں نے بارہکوہ میں وقت دیا ہوا تھا جو میرے ذہن میں نہیں تھا، اب اس کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، مجھے اب یہاں سے اسلام آباد جانا ہوگا، بارہکوہ والا پروگرام کر کے پھر مجھے کھوڑ آنا ہے۔ آپ تو یہاں سے اٹھ کر جب تلگانگ چلے جائیں گے یا لاوے چلے جائیں گے، 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، تو مجھے یہ سارا سفر کرنا ہے اور وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں عرض کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے عزیز محترم اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں استاد العلماء حضرت مولانا مقصود احمد صاحب دامت برکاتہم کو، ان کے مدرسین، ان کے معاونین، آپ تمام اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ اس جامعہ عمر ابن خطاب کی کارکردگی دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح آپ معاونین اور محبین کے سامنے آئی کہ آج الحمدللہ اس ادارے سے 41 بچوں، 4 بچیوں نے یعنی 45 بچوں اور بچیوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، 11 بچیوں نے دور حدیث شریف کی تکمیل کی، 7 بچوں نے مشکات شریف تک تعلیم حاصل کی۔ گویا 1 سال کے عرصے میں جامعہ عمر ابن خطاب نے آپ کو 63 بچے اور بچیاں عالم حافظ قاری بنا کر دین کی خدمت کے لیے مہیا کیے ہیں۔ کہو الحمدللہ، اور اونچی آواز سے بولو الحمدللہ۔ یہ اس ادارے کی کارکردگی ہے کہ الحمدللہ 63 بچے اور بچیاں دین کی خدمت کے لیے حافظ عالمہ بنا کر قاری بنا کر آپ کو دین کی خدمت کے لیے دیے ہیں۔ اور جیسے آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہ سالانہ پروگرام ان مہینوں میں مدارس میں ہو رہے ہیں، کہیں 10، کہیں 20، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 200، کہیں 400۔ دارالقرآن فیصل آباد 2 دسمبر کو میرا جانا ہوا، وہاں 1000 سے زائد طلباء اور طالبات کی دستاربندی ہوئی۔ تو یہ مدارس قوم کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے الحمدللہ دینی رہنمائی کے لیے عالم اور حافظ قاری مہیا کر رہے ہیں۔ وقت کم ہے، میں نہایت اختصار سے کرتا ہوں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جو کام آپ نے ہمارے سپرد کیا، حضرات علماء کرام تشریف ہیں، حضرت مولانا قاری فضل صاحب، حضرت قاری نور محمد صاحب دامت فیوزم، ہمارے بزرگ سارے تشریف فرمائے، سب کا نام لینا اس وقت ممکن نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو تلگنگ کے دین سے محبت کرنے والے مسلمان موجود ہیں، آپ نے ہمارے ذمہ پاور پلانٹ لگانا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، کچی گلیاں پکی کرنا، سڑکیں پکی کرنا، پل بنانا، یہ کام آپ نے ہمارے سپورٹ نہیں کیا۔ آپ نے ہمارے ذمہ عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، مبلغ بنانا، نماز پڑھانا، تراویح میں قرآن سنانا، جمعے کا خطبہ دینا، نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، حلال اور حرام کی تمیز بتانا، یہ کام آپ نے سپورٹ کیا۔ تلگنگ کے مسلمانوں سچ بتاؤ، علماء یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ اونچی آواز سے، تو یہ جنازے تھے بیٹھو، علماء یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہ صرف یہ کہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، سعودی عرب
ہمارا برادر اسلامی ملک ہے یا نہیں؟ بولو. کبھی ہم ڈیزل مانگتے ہیں، کبھی پٹرول مانگتے ہیں، کبھی اس سے تیل مانگتے ہیں، کبھی پیسے مانگتے ہیں، کبھی قرضے معاف کراتے ہیں. وہ بھی آخر اسی چنگا پھر ہاں پلے پہ گیا، مانگتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. ہاں جو بھی ہمارا کوئی اقتدار والا حضرات جاتے ہیں، فوج کا سربراہ جاتا ہے تو ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو ہم تو سال میں کہیں ایک دفعہ چندہ کرتے ہیں. اب ہمارے اوپر بھی یہ تانا نہیں رہا کہ مدرسے والے چندہ کرتے ہیں، ہم تو کہیں رمضان میں کرتے ہیں. ہماری حکومتیں تو سارا سال کرتی رہتی ہیں، سارا سال مانگتی رہتی. آپ نے غور کیا، علماء نے اپنے شعبے میں چمن سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک، کراچی سے لے کر خیبر تک، آپ نے اپنی 60 70 سال 80 سال کی زندگی میں آپ کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی ہو، پاکستان کے کسی صوبے سے، کسی ڈویژن سے، کسی ضلع سے علماء نے سعودی عرب سے درخواست اور اپیل کی ہو کہ آپ عرب ہو، ہم عجم ہیں، رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کے لیے ہمیں 10,000 قاری اور 5,000 عالم بھیج دیں. بولو بولو ذرا اونچی آواز سے. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سنا؟ آج تک نہیں سنا. ہم نے اپنے شعبے میں پاکستان کو محتاج نہیں بنایا، پاکستان کو پسماندہ نہیں بنایا. صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب سے ہم نے نہیں مانگے، اس وقت بھی حرم مکہ اور حرم مدینہ میں 80% قرآن پڑھانے والے پاکستانی قاری ہیں. صرف جدہ میں 6,000 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے. تو الحمدللہ جو کام آپ نے علماء کے سپرد کیا، اس میں علماء نے آپ کو محتاج. بولو بولو تو صحیح یار، بولنا آپ کے کوئی سٹیٹس کے خلاف ہے. اس میں علماء نے آپ کو محتاج. جو کام آپ نہیں سپرد کرتے نا، وہ بھی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پاکستان ترقی کی معراج پر پہنچے. ادھر تو تسی آگ دو نا استاد جی وہ کتا کام نے ایک وقت تو تسی ادھر کے ادھر آ گئے جی. ہاں اللہ اللہ کرو جی، نماز پڑھو، وہ کتا کام نہیں، سیاست والے نا بہت گندا، تسی ادھر کے ادھر آ گئے. یہ کہہ کر ہم نے اچھے لوگوں کا راستہ روک دیا، کرپٹ اور گندے لوگوں کی ہم نے پشت پرائی کی، ہم نے ان کا ساتھ دیا، ان کے سر پر ہم نے دست شفقت رکھا، ہم نے ان کا تعاون کیا. تو پھر جو جوتے آج ہمیں پڑ رہے ہیں ہم اسی کے حقدار ہیں. پاکستان گروی رکھ دیا گیا ہے، پاکستان کا پاسپورٹ ایک ذلت کا نشان بن گیا ہے، اور پاکستان کے مسلمانوں کو، غریب مسلمانوں کو روشنی مہیا نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے پینے کا پانی مہیا نہیں ہے، خوراک مہیا نہیں کی ہے. تو ہم اسی کے مستحق تھے نا جب ہم نے اچھے لوگوں کا راستہ روک دیا. وہ شیخ سعدی کہتے ہیں کسی گاؤں میں مسافر گئے نا، رات کو پہنچے اور کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. مسافروں نے پتھر اٹھا کر ان کو مارنے کی کوشش کی تو پتھر ان کے ہاتھ نہ آئے، برف کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے وہ جمے ہوئے تھے. تو وہ مسافر کہنے لگے یہ گاؤں کے لوگ عجیب لوگ ہیں کہ پتھروں کو باندھ رکھا ہے اور کتوں کو کھول رکھا ہے، پتھروں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور کتوں کو کھول کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی میں عرض کروں، ضمن میں بات عرض کرتا چلا جاؤں، اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں. ووٹ سروں کے سودے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ کون ہمارے ساتھ غلط کیسوں میں تھانوں تک چلے گا، بلکہ یہ ایک شرعی امانت ہے، یہ ایک گواہی ہے. اور امام الانبیاء آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی اس لائق نہیں، آپ کسی لالچ میں، کسی دباؤ میں اس کے حق میں گواہی دے رہے تو یہ جھوٹی گواہی ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی اکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ اور فرمایا دھرتی کا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وشہادت الزور. فوراً آپ نے فرمایا شرک کے بعد دھرتی کا سب سے بڑا گناہ یہ جھوٹی گواہی. اور غلط آدمی کو ووٹ دے کر آپ گواہی دے رہے ہیں یہ آدمی اس منصب کے اہل ہے، اس کے قابل ہے، حالانکہ وہ قابل نہیں ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ اس کا اہل نہیں ہے، لیکن کسی مفاد کی بنا پر آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں. تو گویا جھوٹی گواہی دے کر آپ شرک کے بعد سب سے بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کو بھی آپ دیکھیں. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے اپنے شعبے میں آپ کو محتاج نہیں بنایا.
پسماندہ نہیں بنایا، عزت کی معراج پر پہنچایا۔ آپ غور کریں، آپ کے شہر میں ایک ادارہ، قلیل عرصے میں آپ کو اس ادارے نے آج قرآن کی کتنے حافظ دیے ہیں؟ بولو، ہوں تو میں دساتا ہوں کتنے حافظ دیے ہیں؟ 41 بچے اور 4 بچیاں، 45 حافظ دیے ہیں، 45۔ اور یہ ان بچوں کو جو اعزاز نصیب ہوا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، یہ لازوال دولت ہے جو اللہ نے ان بچوں کو دی ہے۔ ساری دولتیں یہیں رہ جائیں گی اور یہ دولت قبر کے ساتھ ہے۔ جو قرآن مجید یاد کر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ حافظ کا کیا معنی ہے؟ حافظ کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ جیسے گارڈ ہوتا ہے، صدر صاحب کا گارڈ حافظ ہے، صدر صاحب محفوظ ہیں، وزیر صاحب کا گارڈ حافظ ہے، وزیر حفاظت کرنے والا حافظ، اور جس کی حفاظت کی جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محفوظ۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ غور کریں، ان کے اعزاز دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حافظون حافظ کی جمع ہے۔ میرا رب کہتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اصل میں تو حافظ ہم ہی ہیں۔ یا اللہ تیری مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے بچے، تیری محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے انہیں بھی تو حافظ کہا جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے اصل میں تو حافظ میں ہوں، لیکن جن پسیوں میں میرا کلام محفوظ ہو جائے وہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ میں پیار سے انہیں بھی حافظ کہہ دیتا ہوں۔ گویا اللہ نے اپنے نام پر ان کا نام رکھا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آج اس منصب کی ہمیں قدر نہیں۔ وہ حافظہ تم ادھر بیٹھو ہے، وہ حافظہ ادھر بیٹھو، تسی ادھر اور معززین آ گئے ہیں۔ اچھا جی بریگیڈیئر صاحب آ گئے ہیں، ہم کرنل صاحب ہیں، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ نے، یہ وزیر صاحب آ گئے۔ ارے وہ اعزاز انہیں دنیا کے کسی ادارے نے دیے ہیں، دنیا کے کسی ادارے نے اس کو وہ منصب دیا ہے۔ یہ اعزاز انہیں میرے رب نے دیا ہے، یہ اعزاز انہیں میرے رب نے دیا ہے۔ اور یہ اعزاز وہ ہے، دنیا کا کوئی اعزاز، دنیا کا کوئی منصب، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ اللہ نے آج ہمارے ان بچوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کیا ہے، ان کے سینوں کو آباد کیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ ویران ہے۔ جس گھر میں قرآن نہیں ہے وہ بڑا محل بھی ہے تو ویران ہے۔ اگر بازار میں قرآنی نظام نہیں ہے وہ ویران ہے۔ اگر عدالت میں نہیں ہے وہ عدالت نہیں ہے، کمین گاہ ہے، ویران ہے۔ جہاں بھی قرآن نہیں ہوگا وہاں قرآن نہیں ہوگا وہاں ویرانی ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہاں آبادیاں ہوں گی۔ اور تلگنگ والوں آپ کا اسی انداز میں تعاون چلے گا تو انشاءاللہ تلگنگ حافظ آباد بن جائے گا۔ ہر گھر میں ماں پڑھ رہی ہوگی، بیٹی سن رہی ہوگی، بیٹی پڑھ رہی ہوگی، ماں سن رہی ہوگی، باپ پڑھ رہا ہوگا، بیٹا سن رہا ہوگا، بیٹا پڑھ رہا ہوگا، باپ سن رہا۔ آپ کے در و دیوار، آپ کی آبادیاں، آپ کا شہر، آپ کے گاؤں، آپ کی ڈھوکیں قرآن کے نور سے منور ہو جائیں گی۔ آپ نیت کرو کہ ہم دین اسلام کے ان قلعوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، پہلے سے بڑھ کر مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کا کفر ان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، آپ نیت کریں ہم انشاءاللہ مضبوط کریں گے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچیوں کی تعلیم، جہاں ماشاءاللہ 11 بچیوں نے دور حدیث شریف تک تعلیم حاصل کی ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں علم نبوت کا نور عطا کیا ہے۔ کوئی ماں اپنی بیٹی کو، کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس سے قیمتی زیور، اس سے قیمتی دولت نہیں دے سکتے۔ اور یہ الحمدللہ ماؤں کی گود پاکیزہ کرنے کا پروگرام، بے دینی کا جو سیلاب آ رہا ہے، NGOs کی عورتیں، حیا باختہ عورتیں اسلام آباد کی سڑکوں پر جلوس نکالتی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ کیسا غلیظ نعرہ، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ ان غلیظ نعروں کے ساتھ نام نہاد عورتیں اور
مغرب کی تہذیب کی ماری ہوئی اسلام آباد کی سڑکوں پر جلوس نکالتی ہیں۔ اس بے دینی کے سیلاب اور اس غلیظ نعرے کے آگے ہماری بچیاں مضبوط بن پانے گی، کتنا غلط نعرہ۔ ہاں، ہمارا جسم ہماری مرضی، حالانکہ بتاؤ یہ جسم ہمارا ہے یا رب کی ملکیت ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کسی چیز پر انسان کو حق ملکیت نہیں ہے، حق انتفاع ہے، نفع اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں یہ مکان میری ملکیت، یہ زمین، فرمایا یہ تو عارضی ملکیت ہے تاکہ جھگڑے نہ ہوں، جھگڑے ختم کرنے کے لیے، ورنہ فرمایا اس جسم پر بھی اور کائنات کی ہر چیز پر للہ ما فی السماوات والارض، یا لام تملیک کے لیے، فرمایا یہاں کی ہر چیز پر ملکیت کس کی ہے بولو؟ اور ہمارا یہ جسم کس نے بنایا بولو؟ اور کیسے بنایا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی آنکھیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا نصف بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا۔ پانی پہ کوئی نقشہ اور کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پہ بنائی، اور اتنی خوبصورت بنائی کہ دیکھ کر نانگے دادگے سارے خوش ہو گئے۔ بتاؤ نا یہ جسم کس نے بنایا؟ یہ مشین کس نے بنائی؟ آنکھ کی لائٹیں کس نے لگائیں بولو؟ کانوں کے ایریل کس نے بنائے؟ یہ دل کا پمپ کس نے بنایا؟ پیٹ کی ٹینکی کس نے بنائی؟ پاؤں کے ٹائر کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اور جو جس کسی چیز کو بناتا ہے اس پر اختیار بھی اسی کا چلتا ہے، اس ہدایات بھی۔ آپ باہر سے مشین منگواتے ہیں، ڈبہ کھولتے ہیں، مشین نکلتی ہے، ایک چلانے کی ہدایات کی کتاب نکلتی ہے، اس طرح کا تیل دو، اتنی دیر گریس دو، اتنے دیر جو ہے وہ اس کو ریسٹ دو۔ مشین امریکہ کی تو ہدایت بھی امریکہ کی، مشین جاپان کی ہدایت بھی جاپان کی، مشین فرانس کی ہدایت بھی فرانس کی، اور یہ مشین اللہ کی اور اسی نے چلانے کی ہدایت۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، دین اسلام اسی کا نام ہے، اس مشین کے بنانے والے نے جو چلانے کی ہدایات دی ہیں، اور میرے نبی نے جیسے چلانا بتایا ہے اور صحابہ نے جیسے چل کر بتایا ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے، اسی کا نام دین اسلام۔ تو الحمدللہ ان بچیوں کے مدرسوں کے ذریعے نسلوں میں دین آ رہا ہے، گھروں میں دین آ رہا ہے، ماؤں کی گود سنور رہی ہے۔ اور یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے بخاری شریف، ہماری بچیوں نے آخری حدیث پڑھی، یہ امام بخاری بھی پاکیزہ گود کی تربیت پانے والی شخصیت ہے، پاکیزہ گود میں پرورش پائی امام بخاری کی اور جتنی بھی شخصیات تاریخ میں نظر آتی ہیں، ہر عظیم شخصیت کے پیچھے عظیم ماں ہے، پاکیزہ گود ہے۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے، اور دیکھو امام بخاری عرب نہیں ہیں، عجم ہیں، یہ تو بخارا کے رہنے والے ہیں، عجم ہیں، لیکن صدیوں سے عرب دنیا امام بخاری کی عظمت کے سامنے جھک گئی، اور ان کی مرتب کی کتاب صحیح بخاری روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب سمجھ جاتی ہے، اور بخاری کی تربیت میں ماں کا حصہ ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، آپ کھانا کھلاتی ہیں اس پر ثواب ملتا ہے، آپ راتوں کو جاگتی ہیں اس پر راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، آپ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، ہر عمل پر ثواب ملتا ہے۔ لیکن امام بخاری کی والدہ نے اس انداز میں تربیت کی، یتیم ہو گئے، ماں نے قافلے کے ساتھ روانہ کیا، بہت سی روٹیاں اکٹھی پکا کے دی دی، 90,000 درہم باپ کے ورثے کے تھیلی میں سی کر دے دیے، اور کہا بیٹا جاؤ علم نبوت کو حاصل کرو۔ کتنی عمر میں ماں نے اپنے لخت جگر کو روانہ کیا ہوگا؟ امام بخاری سینکڑوں شیوخ اور اساتذہ سے علم حاصل کر کے واپس آئے، پڑھانے کے لیے بیٹھے تو چہرے پر ابھی داڑھی کا ایک بال بھی نہیں آیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ پھر ماں نے کتنی عمر میں روانہ کیا ہو۔
امام بخاری بچپن میں بیمار ہوئے، نابینا ہو گئے، والدہ نے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے، اللہ نے دعا قبول کی، ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی گئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، میری دونوں آنکھیں چمک رہی تھی اور میری بینائی پہلے سے بھی اتنی تیز ہو گئی کہ میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر باریک سے باریک کتاب کا مطالعہ کر لیتا۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، گھروں کے ماحول کو دین کا ماحول بناؤ، اپنی اولادوں کو سب سے پہلے دین کے ساتھ وابستہ کرو، دین والوں کے ساتھ وابستہ کرو، مسجد اور مدرسے کا راستہ بتاؤ، اپنی اولادوں کو صرف اور صرف دین سے تعلق توڑ کر، دین سے ناآشنا کر کے صرف پیسے کمانے کی مشین مت بناؤ، سب سے پہلے اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو، دین کے ساتھ جوڑو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ نے تربیت کی اور پھر آج صدیوں سے امت امام بخاری کے علوم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس اجر و ثواب کی کھیپ امام بخاری کی والدہ اور والد کو پہنچ رہی ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو قبر اور حشر کا سہارا بناؤ، بے شک دنیا کا سہارا بناؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کو قبر اور حشر کا سہارا بناؤ۔ امام بخاری میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، امام بخاری نے آخری باب قائم کیا اور وزن اعمال کا قائم کیا، آخرت میں نیک اعمال کو تولا جائے گا۔ پہلا باب امام بخاری نے سارے محدثین سے ہٹ کر باب کیف کان البدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بارے میں قائم کیا ہے، آخری باب وزن اعمال کا قائم کیا۔ گویا امام بخاری بتانا چاہتے ہیں پہلا باب وحی کے بارے میں کہ دین کا دار و مدار رواج پر نہیں، باپ دادا کے طریقے پر نہیں، عقل پر نہیں، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین نام ہے وحی کا، جسے ہم قرآن و سنت کا نام دیتے ہیں۔ جو عمل بھی وحی کے مطابق ہوگا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جب اللہ کے ہاں قبول ہوگا تو آخرت میں نیکیوں کے پلڑے میں اس کا وزن ہوگا، اس کو تولا جائے گا۔ اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اپنا شوق پورا کیا ہے، اپنا رواج پورا کیا ہے، اپنی چاہت پوری کی ہے، باپ دادے کا طریقہ پورا کیا ہے، قرآن و سنت کو سامنے نہیں رکھا، وہ عمل بظاہر کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، آخرت میں نیکیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن اعمال کو تولا جائے گا۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اے فی یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا جو کہتا تھا نہیں تولا جائے گا، تولا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کا جسم ہو، اعمال کا تو جسم نہیں ہوتا، کیسے تولا جائے گا؟ امام بخاری اس پر رد کر رہے ہیں، تم غلط کہتے ہو، تولا جائے گا اس لیے کہ رب کہہ رہا ہے ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اما من ثقلت موازینہ وہ فی عیشۃ راضیہ، جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ عیش کی زندگی گزارے گا۔ اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ، جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ، تو ہلکا اور بھاری ہونا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تولنے سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب جسم نہیں ہے تو کیسا تولا جائے گا؟ ایک قول محدثین یہ کہتے ہیں کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، میرے اور آپ کے عمل جو رات دن فرشتے لکھ رہے ہیں، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اور آخرت میں جب آدمی وہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ بولا، ہاں جو ہاتھوں سے پکڑا، جو پاؤں سے چلا، جو کمایا، جو خرچ کیا، ہر عمل دیکھے گا اعمال نامے میں۔ کیا کہے گا؟ حیران مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کتنی عجیب و غریب کتاب، نہ کوئی میرا بڑا عمل چھوڑا گیا، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے نام عمل کو ہم اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھتا جا اور اپنا حساب خود کرتا چلا جا۔ یہ رجسٹر تولے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے عمل کرنے والا خود تولا جائے گا، عمل کرنے والا انسان مرد و عورت خود تولا جائے گا۔ اور حدیث شریف سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، دبلا پتلا جسم اور تہبند بھی آدھی پنڈلیوں تک باندھا ہوا،
پہاڑی پر چڑھ رہے، صحابہ ان کی دبلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھا، ان کی ہنسی نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، کل عمل کے ترازو ابن مسعود کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور دنیا میں کتنے بھاری بھرکم بدن والے جن کی آمد میں روٹ لگ جایا کرتے تھے، ہٹو بچوں کی صدا ہوا کرتی تھی، عمل کے ترازو میں ان کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا۔ ایک قول یہ ہے اعمال نامے تولے جائیں گے، دوسرا قول یہ عمل کرنے والا خود تولا جائے گا، تیسرا قول یہ ہر عمل کو اللہ شکل دے دیں گے، اچھے عمل کو اچھی شکل، برے عمل کو بری شکل، ان شکلوں کو تولا جائے گا۔ چوتھا قول یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آج کی سائنس نے ثابت کر دیا انسان ہو کر ان چیزوں کو تول رہا ہے جن کا جسم نہیں ہے۔ زبان کے نیچے تھرمامیٹر رکھتا ہے، بخار کو تول رہا ہے، 100 ہے 102 ہے۔ گاڑی میں ٹائر میں ہوا بھرتا ہے، ہوا کو تول رہا ہے، 30 رکھنی ہے 32 رکھنی ہے۔ گاڑی دوڑا رہا ہے، ہر رفتار کو تول رہا ہے، 100 پہ جا رہی ہے 120 پہ جا رہی ہے۔ ہاں مشین لگاتا ہے، بلڈ پریشر کو تول رہا ہے، کتنا ہے بلڈ پریشر، ہوا آ رہی ہے کس رفتار سے آ رہی ہے، اس کی رفتار کو تول رہا ہے۔ انسان ہو کر ان چیزوں کو تول لیتا ہے جن کا جسم نہیں ہے، تو رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اعمال کو تولا جائے گا اور اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور امام بخاری رحم اللہ پھر آخری حدیث لائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے پہلے حافظ الحدیث اور پہلے شیخ الحدیث ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے یعنی 2 کلام ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اچھا جی پھر بہت مشکل ہوں گے، کہانی مشکل بھی نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، پڑھنے آسان، بچوں کو یاد کرانے آسان۔ اچھا جی آسان ہے پھر ثواب کم ہوگا؟ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ امام بخاری اسی سے استدلال کریں کہ دیکھو قرآن میں بھی ہے اعمال کو تولا جائے گا، حدیث میں بھی آیا کہ یہ کلمے بھاری ہوں گے، تو بھاری ہونا تو تولنے سے پتہ چلے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، عمل کے ترازو میں یہ کلمے بہت بھاری ہوں گے۔ اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، بولو سارے کہہ دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث سے آتا ہے جو یہ تسبیح روزانہ 100 دفعہ پڑھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ جتنے کیا ہوں۔ ساری مخلوق کو اللہ ان کلموں کی وجہ سے روزی دیتے ہیں۔ سارے ہمارے بھائی بہنیں بوڑھے جوان جتنے تشریف فرما ہیں، علماء طلباء اور ہمارے تمام طبقات کے لوگ نیت کریں کم از کم 100 دفعہ یہ تسبیح ہم روزانہ پڑھیں گے۔ کس کی نیت ہے؟ زیادہ ہو جائے 500 دفعہ ہو جائے تو چلتے پھرتے دکان پہ بیٹھے اٹھتے بیٹھتے عمل کے ترازو میں یہ کلمے بھاری ہوں گے اور ان کے پڑھنے سے آپ اللہ کے محبوب بنو گے۔ جو کلمے پڑھے گا اللہ کا محبوب بنے گا اور اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نیت کرو انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھیں گے اور اپنی اولادوں کو اور اپنا تعلق ان مدارس کے ساتھ جوڑیں گے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور وہ عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ پوچھا ہوگا شاید، میں ہر جگہ یہ بات پوچھتا ہوں، آپ بتائیں بیوی بچے آپ کے ہیں، دکان آپ کا ہے، زمین آپ کی ہے، باغ آپ کا ہے، ٹیوب ویل آپ کا ہے، مارکیٹ آپ کی ہے، مدرسہ تو قاری نور محمد صاحب کا ہے، مولانا مقصود صاحب کا ہے، میرا ہے، مولانا فضل صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے نا؟ میں پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات میں پوچھتا ہوں اور بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے، پھر 1-2 بولتے ہیں نہیں ہمارا ہے، پھر 2-3 اور بولتے ہیں ہمارا ہے، پھر 2-4 اور بولتے ہیں ہمارا بھی ہے، پھر 5-7 منٹ کے بعد سارا مجمع بولتا ہے کہ ہمارا بھی ہے۔ ایک تو ہے ثواب سمجھنا، ثواب تو آپ سمجھتے ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں تبھی تو تعاون کرتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں تبھی تو اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں۔ میں اس سے بڑھ کر بات آگے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں بیوی بچے میرے ہیں، دکان میری ہے، زمین میری ہے، باغ میرا ہے، ٹیوب ویل میرا ہے، مارکیٹ میری ہے، میں مسلمان ہوں، مدرسہ بھی، بولو مدرسہ بھی،
میرا ہے۔ اور جب آپ نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ مدرسہ میرا ہے، کس کس نے فیصلہ کیا ہے؟ شاباش، ذرا اونچا کرو، ہاتھ میں ووٹ نہیں کرنا تھوڑے کو، سب نے فیصلہ کر لیا نا۔ پھر جس چیز کو آدمی اپنا سمجھتا ہے نا، پھر اس کے لیے ترغیب دینے کی ضرورت، بولو، اپنا سمجھتا ہے بے دریغ نکالتا ہے۔ پھر راولپنڈی میں ہمارے دوست تھے، انتقال ہو گیا، تبلیغ میں لگے ہوئے، بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے خود مجھے سنایا، کہنے کہ میرا بیٹا پڑھتا نہیں ہے مدرسے میں نے اس کو بہت شوق دلایا، یہاں تک کہ میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے جامعہ اشرفیہ لاہور داخل کراتا ہوں، میں تجھے ہیلی کاپٹر خرید کر دیتا ہوں، پائلٹ رکھتا ہوں، تو صبح پنڈی سے جایا کر جامعہ اشرفیہ ہیلی کاپٹر پر سبق پڑھ کر اور پھر واپس آ جایا کر۔ لیکن پھر بھی وہ تیار نہیں ہو۔ کل مجھے پنڈی میں ہمارے دوست ملا، کہنے لگا جی میرے بیٹے کو عجیب شوق ہو گیا ہے، گھوڑوں کا شوق ہو گیا ہے، اور کہنے لگا اس کو اٹک میں گھوڑا پسند آ گیا ہے، وہ دیتے بھی نہیں تھے، پھر میں نے جرگہ کیا ان کے پاس اور جرگہ لے کر گیا اور میں نے اس کو 55 لاکھ روپے کا گھوڑا خرید کر دیا۔ میں مانسہرہ جاتے یہ سارے راستے میں سوچتا رہا، میں نے کہا مدرسے کے طالب علم کو تو کوئی ایک جوڑا کپڑے کا خرید کر نہیں دیتا، کتنی ترغیب دینی پڑتی ہے، ساری قرآن حدیث کی ساری بشارتیں سنانے کے بعد بھی پھر جا کر کوئی شاید کوئی ایک کمبل خرید کر دے دے، یہ جوڑا خرید۔ یہاں یہ ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے تیار ہو گئے اور یہ 55 لاکھ کا گھوڑا خرید کر بچے کا شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا سمجھتے، اس لیے کہ یہ اپنا بیٹا ہے نا جی۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، آپ مسلمان ہو، میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں، آپ یہ طے کرو، 4 اگر میرے بیٹے نسبی ہیں جو گھر میں ہیں، ایک میرا بیٹا روحانی ہے جو جامعہ عمر ابن خطاب میں پڑھ رہا ہے، ایک میرا بیٹا وہ جو قاری نور محمد صاحب کے پاس پڑھ رہا ہے، دیگر ایک میری بیٹی وہ ہے جو قاری صاحب کے مدرسے میں پڑھ رہی ہے، مولانا مقصود صاحب کے ہاں پڑھ رہی ہے۔ جس طریقے سے میں اپنے گھر میں رہنے والے نسبی بچوں اور بچوں کے لیے عید کے موقع پر گرمی اور سردی کی ضروریات میں، کھانے پینے کی ضروریات میں، علاج معالجے کی ضروریات میں، جیسے میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی جیب کھولتا ہوں، میں آج یہ نیت کرتا ہوں علم نبوت کو حاصل کرنے والے جن کی وجہ سے میرے شہر پر رحمتیں برستی ہیں، میں اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے نبی کے مہمانوں کی اسی طرح دیکھ بھال کروں گا جیسے اپنے نسبی بچوں اور بچوں کی کرتا ہوں۔ اس کی کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سب نے نیت کر لی نا، اللہ آپ کی اس کی نیت کو قبول فرمائے، ان جذبوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ۔ استاد حفظ کی میرے استاد ہیں قاری الطاف صاحب، وہ سخت بیمار ہیں، وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صمد یا محمن یا کریم یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا حنان یا منان یا لطیف یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا الجود والکرم، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے حضرات تلگنگ سے، علاوہ سے، دندہ بلاول سے، دور و نزدیک سے، قرب و جوار سے تشریف لائے، ہمارے بہنیں اور بیٹیاں تشریف لائیں، قدم قدم پہ اللہ اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرما۔ ہمارا یہ کہنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ 63 بچے اور بچیاں جو علم نبوت سے آشنا ہو کر اپنے سینوں کو منور کر کے میدان عمل میں اتر رہے ہیں، اللہ انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما، ان میں سے کسی کو بھی معروف نہ فرما، والدین کی آرزوؤں کو پورا فرما، بوڑھی ماؤں کی دعاؤں کو آرزوؤں کو پورا کرتے ہوئے انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بوڑھے والدین کے لیے آخرت کا قبر کا سہارا بنا، میدان حشر کا سہارا بنا، اس ادارے کے فیض کو عام اور تام فرما۔ ہمارے حضرت مولانا مقصود احمد صاحب دامت برکاتہم، ان کے اساتذہ، آپ تمام اہل علاقہ دیکھ کر خوش ہونے والے سب کو اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرما۔ ہماری بیٹیوں کو عفت و پاک دامنی کی چادر نصیب فرما، شرم و حیا کی دولت سے آراستہ کر کے علم نبوت کو دور دے کر معاشرے سے ایسے بے دینی کے سیلاب کو ختم کرنے کا ذریعہ فرما، گھر گھر کو قرآن کے نور سے منور ہونے کا ذریعہ فرما، سنت کی خوشبوؤں کی
رحم کرنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج مسلمان بہن بیٹی رول گئی، کبھی اس کے بالوں کو سورج کی کرنوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اس کے بال بیوٹی پارلر پر اڑتے پھر رہے ہیں، ماچس کی ڈبیا سے لے کر سائن بورڈ تک اس کے ایک اس کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عفت نصیب فرما، حیا نصیب فرما، پاک دامی نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ معاشرت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بھی دکھی ہے اس کا دکھ دور فرما، اے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت نصیب فرما، اے اللہ رزق حلال کی وسعتیں نصیب فرما، گھریلو ناچاکیاں خاندانی جھگڑے دور فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کفر کے تسلط سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمان بکھر گئے پھول کی پتیوں کی طرح، وہ بچے بکھر گئے پھول کی پتیوں کی طرح، اے میرے رب ان خون کے قطروں کو قبلہ اول کی آزادی کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ کے سازشوں کے اور ان کے منصوبوں کے مٹنے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ کسی کا کوئی ہوگا، کسی کا کوئی ہوگا، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، حافظہ بچیاں بھی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اٹھی ہوئی ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما، پوری امت کو عروج نصیب فرما، مسلمان حکمرانوں کو دینی حمیت نصیب فرما، دینی غیرت نصیب فرما، پاکستان میں دیندار طبقے کو اقتدار نصیب فرما، فساق حجار پاکستان اور دین کے دشمنوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اس وطن کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگ عزیز جو چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما۔ حضرت مولانا مقصود احمد صاحب کے استاد قاری الطاف صاحب بیمار ہیں، اللہ نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم رحمت کی بارشیں نصیب فرما، اپنی مخلوق کو سیراب فرما، جن گناہوں کی وجہ سے رحمت رک گئی اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، اپنی مخلوق کو سیراب فرما، اپنی رضا کی انتہائی حالت میں موت دے کر اپنے محبوبوں کے ساتھ حشر نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اپنے محبوب کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا کی حالت میں موت نصیب فرما، زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و علی بیتی و اصحابہ اجمعین۔